بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ قبر کے اندر مردے کے ساتھ کیا 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 جاتا ہے اور کیا نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو آگے بڑھاؤں، کچھ باتیں قبر کے سلسلے میں عرض کرنا ضروری ہے تاکہ ہم قبر کو سمجھ سکیں، آخر قبر کیا چیز ہے اور قبر کیا چیز نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ کیا ہے؟ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ جو بندہ، جو بندی، جو مرد، جو عورت اس منزل کے اندر کامیاب ہو گیا، وہ آخرت کی تمام منزلوں کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی یہ آخرت کے امتحان گاہ میں سے، پیپر گاہ میں سے سب سے پہلا پیپر ہے، سب سے پہلا پرچہ ہے اور سب سے پہلے پرچہ ہونے کی جگہ ہے۔ جو بندہ، جو بندی قبر کے اندر اچھے سے پرچہ دے دے گا، اچھے سے امتحان دے دے گا، تو وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس جگہ کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت کی تمام منزلوں کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی ہم اچھے اعمال کر کے جائیں گے، اپنی زندگی کو اللہ کے اور نبی کے طریقے کے مطابق گزار کر جائیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق گزار کر جائیں گے، تو یہ قبر مٹی کا گھر نہیں بلکہ یہ قبر ہمارے لیے جنت کا ایک باغ بن جائے گی۔ اور قبر یہ تنہائیوں کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے۔ اس کے اندر طرح طرح کے کیڑے مکوڑے ہیں، اس کے اندر تنہائی ہے، اس کے اندر وحشت ہے۔ لہٰذا ہمیں اس قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لینا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا زار و قطار روتے، اتنا زار و قطار روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی۔ کسی نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ جنت اور دوزخ کے ذکر پر اتنا خوش یا اتنا نہیں روتے ہیں؟ جب دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے، تب آپ اتنا نہیں روتے ہیں جتنا کہ آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ یہ قبر ہمارے لیے یا تو جنت کا باغ ہے یا ہمارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، آخر جب کوئی مردہ قبر کے اندر جاتا ہے تو صبح و شام اس کے ساتھ کون سا کام کیا جاتا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ قبر کے اندر گیا ہے اس کو اس کے اعمال کے اعتبار سے ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ جنتی لوگوں میں سے ہوتا ہے، یعنی جنت میں جانے والوں میں سے ہوتا ہے، تو جنت کے اندر جو اس کا ٹھکانہ ہے، جو اس کا محل ہے، جو اس کا مکان ہے، جو اس کا گھر ہے، جو اس کا باغ ہے، وہ قبر کے اندر اس کو صبح و شام دکھایا جاتا ہے اور اس کو تسلی دی جاتی ہے کہ کچھ دن صبر کرو، تم کو اس گھر کے اندر جانا ہے اور تم اس محل کے اندر، اس باغ کے اندر گھومو گے، اس محل کے اندر آرام کرو گے۔ اور جب کوئی گنہگار بندہ جاتا ہے کہ جس کے لیے جہنم مقرر ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، لے دیکھ لے، تو نے دنیا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا تھا، نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارا تھا، نبی کی سنت کے مطابق تو نے اپنی زندگی کو نہیں گزارا تھا، لے دیکھ لے، آج اللہ کا عذاب تیرے اوپر آ گیا ہے اور اس کا جہنم کے اندر جو ٹھکانہ ہوتا ہے،
जहन्नम के अंदर जो उसकी सज़ा होती है, जो उसको अजाब होता है, वो उसको दिखाया जाता है। मालूम हुआ कि जो जन्नती होगा उसको खुशखबरी दी जाएगी और जो जहन्नमी होगा उसको डराया जाएगा। और एक हदीस में आता है कि जन्नत कब्र के अंदर जब कोई बंदा जन्नती जाता है, ईमान वाला जाता है, अच्छे अमाल वाला जाता है, तो जन्नत की खिड़कियों में से एक खिड़की उसके लिए खोल दी जाती है, जिससे उसकी कब्र के अंदर जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत की खुशबू आती है और वो जन्नत की ठंडी ठंडी हवा आती है, वो आराम से सोता रहता है। और अगर बुरा आदमी होता है तो उसके ऊपर अजाब और सज़ा कब्र ही से शुरू हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, तो हमें और आपको सोचना चाहिए कि हम और आप कब्र के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। इस दुनिया के घर और मकान बनाने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हम ना चैन से सोते हैं, ना चैन से खाते हैं, हम सर्दी गर्मी नहीं देखते, हम बरसात नहीं देखते, हम धूप नहीं देखते। हम अपने घर को बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और जब हम घर को बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं और जब सोचते हैं कि इसमें अब आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, और मौत का फरिश्ता आ जाता है और वो आलीशान महल, वो बंगला जो हमने अपनी जिंदगी की मेहनतों से बनाया था, हमने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था, वो यूं ही धरा का धरा रह जाता है। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, जिस तरह से हम अपनी जिंदगी के घरों को, मकानों को बनाते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है और उससे ज्यादा ये बात जरूरी है कि हम अपने कब्र के मकान को, अपनी कब्र को अच्छे से अच्छा बनाएं। जिस तरह से हम अपने घर के अंदर टाइल्स लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, खूबसूरती पैदा करते हैं, उसी तरीके से हमें और आपको चाहिए कि हम नमाज के जरिए से, रोजे के जरिए से, अच्छे अमाल के जरिए से, लोगों की खिदमत के जरिए से कब्र के अंदर रोशनी पैदा करें, कब्र के अंदर टाइल्स लगाएं, कब्र के अंदर पत्थर लगाएं, ताकि हमारी कब्र अच्छी हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।